بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم، آج کے اس مجلس کے روح شیخ الجامعہ باسکنڈی حضرت کے لخت جگر بھائی یحییٰ صاحب، اسٹیج پر حضرت مولانا بستانوی صاحب دامن کارکن، میرے بڑے بھائی، ان کے صاحبزادے مولوی حذیفہ صاحب، ڈاکٹر منور زمان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے علماء کرام، مفتی عبدالحق صاحب، مولانا سمیع اختر صاحب، مولانا عبدالقادر صاحب اور بہت سی شخصیات جو یہاں موجود ہیں. میں اپنی چھوٹی سی بات آسامی یا بنگلے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ باسکنڈی کا پہلا سفر بھائی حذیفہ کا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے بھی ہے. باسکنڈی ہے کیا؟ باسکنڈی کا آسام کے یا مشرق آسام کے مسلمانوں پہ کیا احسان ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاعات ملی کہ آسام بنگال سے ارتداد کی بو آ رہی ہے، لوگ خبریں پہنچا رہے ہیں کہ وہاں لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے جو باسکنڈی کے شیخ مرحوم جو سنا، اپنے بڑے تمام شاگردوں کو بلایا اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت کے بڑے بڑے اجل شاگرد اس محفل میں تھے. حضرت نے کہا مجلس میں، خصوصی مجلس میں، کہ بھئی آسام بنگال سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہے، وہاں غریبی بہت ہے، لوگوں کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سفر بھی مشکلوں سے کرنا پڑے گا، کبھی پیدل کرنا پڑے گا، کبھی بیل گاڑی پہ چلنا پڑے گا اور بہت سی مشکلات. پھر حضرت نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، سب کا سر جھکا ہوا، کسی نے اتنے دور دراز جگہ پہ جا کے کام کرنا اور اس کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو حوالہ نہیں کیا. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آخر اپنے کو اپنے آپ ہی کی طرف دیکھنا پڑا. اور اشارہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بلا چوں و چرا وہاں سے اٹھے، سفر کی تیاری کی. اس سے پہلے کبھی تشریف نہیں لائے تھے. مراد آباد جب پہنچے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انتقال کی خبر پہنچی، حضرت دنیا سے تشریف لے جاتے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے ارادے کو ترک نہیں کیا، دیوبند گئے، جنازے میں شریک ہوئے. وہاں سے پاؤ فرلانگ پہ اپنا مکان تھا، وہاں حضرت تشریف نہیں لے گئے اور پھر سفر کو جاری رکھا. آج آسام بنگال میں اگر یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مدارس نظر آ رہے ہیں، مدارس کا چال ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ کی قربانیاں
حضرت کے اجل خلفاء حضرت مولانا احمد علی باسکنڈی فدائین میں تھے حضرت کے. حضرت نے اس مدرسے کو تقریباً 100-125 سال میں ابھی ایا بھائی سے بات کر رہا تھا. پہلے مکہ مکرمہ سے اپنے خلیفہ یا شاگرد حاجی اکبر علی صاحب مرحوم خط لکھا کہ وہاں مدرسہ قائم ہونا ہے. کوئی وہاں آنے کے لیے تیار نہیں. پھر وہی ہوا. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی, ان کو یہاں لایا گیا, اور شیخ صاحب سے جو میں نے واقعات سنے وہ نئے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور باسکنڈی کے تاریخ سے متصل ہے. حضرت جب پہلی مرتبہ حضرت نے باقاعدہ اسی باسکنڈی میں اعتکاف کا پروگرام بنایا, حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے, حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب چھوٹے تھے, ارشد مدنی صاحب گود میں تھے, پورے خاندان کو لے کر, اور اس درخت کے نیچے چھوٹا سا ایک جھوپڑا تھا جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اسی میں قیام فرمائیں گے. چھوٹی سی مسجد تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت پتلے دبلے تھے. شیخ صاحب کو باسکنڈی کے دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے لوگ کہتے تھے باولے پیر. بالکل مجذوب قسم کے تھے اور اخیر ہوتے تھے. اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بالوجاہ. حضرت نے فرمایا شیخ کو تکلیف نہ ہو. اس جھوپڑ پٹی میں جو چرپائی لگی تھی, شیخ صاحب اتنے پتلے تھے کہ اس کے نیچے سو جایا کرتے تھے, تاکہ حضرت اگر اوہ بھی کرے تو یہ خان شریف ہے خاص, یہ جانسار ساتھی اٹھ کے حضرت کی خدمت کرے. حضرت نے فرمایا میں ایک رات لیٹا, ہلکی سی نیند آئی, مجھے لگا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا پلنگ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھا. میں نے اس پلنگ کے کھمبے کو پکڑا, مجھے لگا واقعی یہ پلنگ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. حضرت سو رہے. حضرت گھبرا کے باہر نکلے, دروازے کو پکڑا, محسوس ہوا کہ پورا کا پورا گھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ کو. اس کے بعد حضرت نکلے. اس درخت کی ٹہنیاں اس درخت گھر کے اوپر پڑتا تھا. حضرت گھبرا کے نکلے اور اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا تو حضرت نے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ شخصیت تھی باسکنڈی. چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آج بھی لوگ زندہ ہیں کہ حضرت جب جمعیت کی خدمت کے لیے نکلتے تھے, دین کی خدمت کے لیے نکلتے تھے, حضرت نے خود دیکھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب کی سامان کی گٹھی کو لے کے آگے آگے چل رہے ہیں. یہ ان کی خصوصیت تھی. حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں جب بھی ارادہ کرتا ایک زمانہ تھا مولی بدر الدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایسے باکمال شخصیت ارادہ کرتے اور زیارت پہ پھر کہنے لگے تمہاری جمعیت کے اس زمانے میں آزادی کا زمانہ ان خدمات میں اور دوڑ دھوپ میں لگ کے بہت کچھ عمل کم ہو گیا. ہاتھ میں دانا اٹھاتے چاول، دیکھو مولی بدر الدین یہ دانا چاول کا اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. پتھر کنکڑیاں اٹھا کے ہمارے سامنے فرماتے دیکھو مولی بدر الدین یہ کنکڑ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. میں کہتا حضرت مذاق بھی کرتے تھے، ہم بچے تھے ان کے سامنے پیار کرتے تھے کہ حضرت آپ کو سب نظر آ رہا ہے. یہ مدرسہ یہ ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے پورے مشرق وسطیٰ کا. ایک تحریک ہے. حضرت فرماتے یہاں سے ایک نور نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا. یہاں سے ایک نور نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا. حضرت نے اپنا مکان کبھی بننے نہیں دیا. یہاں جس گھر میں آج ہے ہم لوگ مہمان خانے میں، ایک دم ٹوٹا پھوٹا ایک گھر تھا. بڑے مشکل سے میں آتا تھا تو مجھے اجازت دے دیتے کہ موٹا آدمی ہوں، وہی انڈین بات ہوں اور پرانا سب کچھ نہیں. بہت لوگوں نے حضرت کو مجبور کیا کہ حضرت آپ کا ہم گھر بنا دیتے ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آسام میں آپ کے کروڑوں مریدی ہیں، آپ کیسے ایسے گھر میں رہتے ہیں؟ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، تم بنا لو گے. جب زبردستی کیا لوگوں نے، حضرت نے فرمایا کہ تم گھر بنا لو گے لیکن میں اس گھر میں نہیں رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کے انتقال سے پہلے حضرت کے بہت سے مریدی بھائی خواہ میں زبردستی جب حضرت بمبئی علاج کے لیے جانے لگے زیادہ سے زیادہ گھر کو بنایا. حضرت کی لاش آئی اس کمرے تک نہیں گئی، باہر کا. اللہ کے ذکر کا معمول یہ تھا. آخری وقت میں بمبئی ہم لوگ لے گئے تھے، ہر روز ہاسپٹل میں جاتے، چاروں طرف سے پائپ لگے ہوئے ہیں، منہ پہ ناک پہ ہر جگہ، اور زبان جو ہے وہ بالکل جیسے پنکھا ہلتا ہے. اللہ 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 اتنی سپیڈ سے پوری زندگی جو محنت کی اس کا اثر تھا. اتنی تیزی سے اللہ کا ذکر کرتے اور ہوش آتے ہی بس کہتے ہیں مجھے وضو کراؤ، تیمم کراؤ. نماز نہیں پڑھی، بولے حضرت آپ نے ابھی پڑھی نہیں، پھر نماز پڑھا. میں نے نماز نہیں پڑھی، بس نماز ایک نماز اور مجھے باسکٹ بھی لے کے چلو، حدیث پڑھاتا ہے. دونوں ایک مرتبہ حضرت نے خجائی میں ہمارے ان کے بھائی کا مکان تھا، وہ آج بھی ہے، بھائی نہیں ہے. حضرت ان کے مکان میں رہتے تھے. 4 بجے رات سے 5:30 بجے فجر، 4 بجے رات سے چلانا شروع کیا، بدر الدین کو بلاؤ، شمس الدین کو بلاؤ، اپنے خاص جو بھی وہاں ہجائی میں تھی کو بلاؤ. گھبرا کے پھر بھاگے، دوڑے گئے. تو حضرت نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا جس میں بہت بڑا ایک عالمی مجمع ہے، اس میں کسی بات کا فیصلہ ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں. چاروں خلفائے راشدین وہاں موجود ہیں اور فیصلہ ہونا ہے کہ اس وقت قطب عالم کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. آسام میں میرا امتی ہے، اس کا نام احمد علی ہے، باسکنڈی جگہ کا نام ہے، وہ آج کا قطب عالم ہے. ایسے سینکڑوں واقعات عجیب و غریب اللہ نے کرامت دی. پورا ذکر ہمیشہ لگتا تھا بدن میں،
بھائی ملی حامد لمبا ہو جائے گا تو بند کرا دینا. میرا مقصد تھا تھوڑا سا تعارف کرانا. ہو جائے تو اپنا پروگرام چالو رکھو. ٹھیک ہے, اشارہ کر دوں, بند کر دوں, چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.